جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ سفر کا آغاز ہوا ہے، اور 60 70 سال جو ہماری عمر لکھی ہے یہ دوران سفر پورا سفر ہی چل اللہ جل شاہ نے اس بات کو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ سفر ایک مقصد کے لیے ہو، یہ امتحان ہے تمہارا، اور ہم دیکھیں گے تم اس میں کامیاب ہوگے یا ناکام۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں زندگی اور موت کا نظام رکھا، اور آگے مقصد بتایا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا۔ گویا کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کریں، جو باتیں بھی کریں، جیسی بھی زندگی گزاریں، چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، ہمارے معاملات ہوں، ہمارا رہنا سہنا ہو، سب فرمایا کہ یہ تم امتحانی ہال میں ہو، ہم سب نوٹ کر رہے ہیں تم اس میں کیسے کیسے کام کر رہے ہو، کیسے کیسے راستے کو اپنا رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے کام کر رہے ہو۔ اور اس پیپر کا نتیجہ امتحانی ہال میں تم ہو، جیسے ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو تمہارے پیپر کا ٹائم مکمل ہو جائے گا، امتحان کا وقت مکمل ہو جائے گا۔ اب تم نتیجے کی طرف بڑھ جاؤ گے، جیسا تم نے وقت گزارا، جیسے تم نے ٹائم گزارا، اس کے مطابق تمہیں نتیجہ ملے گا۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کے اس امتحان کو بہتر سے بہتر کرے، اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ آنکھیں بند ہو گئی، انسان کا انتقال ہو گیا، بہت ہو گیا وہ، لیکن حقیقت میں ایک مسلمان جانتا ہے کہ در حقیقت اب آنکھیں کھل گئی۔ ہمارے حضرت مولانا یحییٰ احمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کیا تجھ سے کہوں مجھے کیا کیا نظر آئے، کیا تجھ سے کہوں مجھے کیا کیا نظر آئے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ انسان جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے نتیجے کا آغاز ہو گیا، قبر کی گھاٹی، قبر کی منزل ہی اس کے اعمال کے مطابق بنا دی جاتی ہے، یہیں سے نتیجے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب اس امتحان کی تیاری کے لیے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ سمجھدار، ہوشیار اور اصل سمجھدار وہ ہے جو اس امتحان کو کامیاب کرانے کی کوشش کرے۔ ہمارے اعمال ہوں، ہمارے گھر بار ہوں، ہمارے مال دولت ہوں، گھر بار ہوں، کوئی ساتھ نہیں جانے والا، اس امتحان میں کامیابی اعمال سے ہوگی، محنت سے ہوگی۔ جس نے اعمال میں محنت کی، جس نے خود کو تیار کرانے کیا، تو وہ کامیاب ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شان ہو اس پورے ایک بڑے امتحان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہمیں آزماتے بھی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ انسان وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ایسے نیکی کا راستہ بھی دکھایا ہوا ہے، دوسرا راستہ بھی دکھایا ہوا ہے کہ یہ اس موقع پہ کون سا راستہ اپنا ہے۔ کبھی کوئی شادی بیاہ خوشی کا موقع آ گیا، اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مومن سنتوں پہ چل رہا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی خوشی میں ہے، یا سوسائٹی رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکر میں گناہوں پہ چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے امتحان، چھوٹے چھوٹے امتحان، سب ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، اور آخر کار جا کے وقت آ جائے۔ تو جس طرح اس امتحان میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو اعمال پہ محنت کر لیتا ہے، اسی طرح یہ تعلیمی سلسلہ شروع سال میں بھی یہ بات عرض ہوئی تھی، کی گئی تھی کہ ہماری یہ تعلیم جو دنیا کی دوسری تعلیموں سے الگ ہے۔ وہاں صرف کیا ہے کہ آپ کو صلاحیت پیدا کرنی ہے، آگے آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو اس دنیا کا ہی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تعلیم ایسی ہے کہ یہ تعلیم کہنے کو تو تعلیم ہے،
لیکن در حقیقت یہ تعلق مع اللہ کی محنت ہے۔ اس تعلیم میں کامیابی کا مدار ہی یہ رکھا گیا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے، اور وہ شخص جو ہمارے یہاں تعلیم میں 100% محنت کر لے، کتابیں یاد کر لے، 100 نمبر لے کر آ جائے، پوزیشنیں اٹھا لے، لیکن اگر تعلق مع اللہ نہیں ہے اس کا، تو ہماری تعلیم میں وہ کامیاب نہیں سمجھا جاتا۔ تو گویا ہماری اس تعلیم میں جتنا رسوخ پیدا ہوگا، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کے ساتھ کی محنت ہوگی، تو اتنا ہی ہم کامیاب سمجھے جائیں گے۔ جو یہ ہماری اتوار کی مجلس شروع ہوئی ہے، تو بزرگوں نے ہمیں یہی بات کہی کہ آپ لوگ پڑھا تو رہے ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ اس تعلیم میں جان اسی وقت پڑے گی جب وہ والی محنت بھی ساتھ شامل ہو۔ تو اس کا بھی انتظام کیا گیا کہ بھائی جس طرح اسباق ہوتا ہے اسی طرح ایک پیریڈ وہ بھی ہوگا۔ اب اسی سلسلے میں یہ ہمارے امتحان بھی آ رہے ہیں۔ یہ امتحان ہمارے یہاں مقصود نہیں ہے، نہ اس میں ہمیں کامیابی مقصود ہے، لیکن کیا ہے کہ اس تعلیم کی محنت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ایسے ہی کچھ چھوڑ دیا جائے، کوئی وہ نہ ہو، تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، کس میدان میں کھڑے ہوئے۔ ساتھی تو ماشاء اللہ آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن محنت نظر نہیں آئی۔ تو اس بزرگوں نے اس ترتیب کو، امتحانات کی ترتیب کو بھی اس کے ساتھ شامل کرا۔ کئی مدارس میں 3 امتحانات ہوتے ہیں، اکثر جگہ 3 امتحان ہوتے ہیں، سیمائی، ششمائی، سالانہ، اسی طرح اور بھی ترتیبات ہیں۔ تو جس طرح دیگر چیزوں پر محنت ہوتی ہے، اسی طرح اس امتحان کے لیے بھی کوشش کروایں۔ اس وقت جمع کرنے کا یہی مقصد ہے۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی چیز ایک ہوتا ہے دعا کروانا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے گا، صاحب دعا کرتے ہیں، فلاں بزرگ سے دعا کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے دعائیں لینا، دعائیں لینا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آپ نے کام کرا، آپ کے بڑے ہیں والد صاحب، انہوں نے خود بے اختیار دعا دیا، آپ کے والد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے دعا دی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے شیخ ہیں، انہوں نے آپ سے خوش ہو کے آپ کو دعا دی، وہ دعا کی جو تاثیر آپ کو مل گئی نا، وہ دعا کرانے میں نہیں آ پاتی بس۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اساتذہ کرام نے بھی ماشاء اللہ 3 مہینے، 3.5 مہینے سیمائی میں محنت کی، اپنا پابندی سے وقت دیا، مطالعہ کر کر کے آئے، کتابوں کو سمجھایا۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے پاس دعائیں لینے کا وقت ہے۔ جب بچے کو باپ کو چھوٹی سی چیز سکھاتا ہے، بھائی تم ایسے کھانا کھاؤ، پھر اگلے دن دیکھتا ہے بچے نے وہ چیز پک کر لی ہے، ویسے ہی شروع کر رہا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے بیٹا، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھاؤ، بیٹے نے شروع کر دیا، کتنا خوش ہوتا ہے باپ، ماں خوش ہوتی ہے، سب کو بتاتے۔ تو اساتذہ کرام بھی آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ جو محنت ہوئی ہے اس کا پھل نظر آئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ اگر ایک کسان ہے، وہ ایک ایسی زمین پہ محنت کرتا رہا جو بنجر ہے، جس پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، 6 مہینے 7 مہینے لگا رہا، پانی دیا، حفاظت کری، بیج ڈالا، پھل نہیں نکلے گا، اتنا نقصان ہوگا۔ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یار محنت بہت کری، کچھ ملا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آئندہ محنت نہیں کرے گا، وہ پھر محنت کرے گا، اس کا تو کام ہی ہے، لیکن کیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے، وہ جو محنت تھی وہ نہیں ملی، پھل نظر نہیں آیا۔ تو اس وقت آپ سب حضرات جو ہیں، یہ ہماری توجہ کا، ہماری دعاؤں کا، ہماری محنتوں کا محور ہے، سب رخ آپ کی طرف ہے۔ اب آپ لوگوں نے ڈلیور کرنا، کیونکہ شروع سے ہمیں بھی معلوم تھا، آپ کو بھی، کہ سب کی مصروفیات ہے ماشاء اللہ، گھر بار ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمتیں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داریوں میں سے آج وقت نکال کر ہی آ جانا آپ کا ہمارے لیے سعادت ہے، بہت بڑی قربانی دینا ہے ماشاء اللہ۔ سینکڑوں مدارس کراچی میں کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی ترتیب والے نہیں۔ وہاں وہ بچے ہوتے ہیں جن پر گھر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ صرف تعلیم کے لیے وقف ہو۔ لیکن آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں، اپنی مجاہدات، اپنے مشکلات کو ایک طرف رکھ کر وقت نکال کے لے کر آئے۔ اتوار کا دن ہوتا ہے، سب کو آرام چاہیے ہوتا ہے، انسانی جسم ہے، ذہن ہے، سب آرام چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ تعلیم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا وقت دے دیں۔
تو تھوڑی سی چیز قربانی اور چاہتے ہیں کہ آپ جو امتحانات آ رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنا شیڈول بنائیں. وقت نکالنے سے وقت نکلتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے کوئی کام ہوتا ہے کہ یہ کرنے کا ہے، ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ میں سوچوں ہاں میں کر لوں گا، کل سے شروع کروں گا، یہ کروں گا. فرمایا کہ اس کام کو اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کو اپنے دو کاموں کے درمیان رکھ لو. دو کاموں کے درمیان رکھ لو. کرتے رہے، وقت نکالوں گا، سیٹنگ بناؤں گا، نہیں ہو پائے. مثال کے طور آج کل اذان ہوتی ہے، ماشاء اللہ سبھی نماز کے لیے جاتے ہیں. اذان سے نماز کے درمیان 15-16 منٹ کا وقت ہوتا ہے. یہ وقت ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی خاطر محتت بھی کوئی بڑا کام ہو بھی نہیں پاتا. ہم یہ وقت نکال سکتے ہیں تھوڑا سا. اسی طرح ہماری ملازمت ہے، ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم ملتا ہے یا کوئی ایسا وقت ملتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ لوڈ کم ہوتا ہے اور ہمیں ممانعت بھی نہیں ہے ہمارے ادارے کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے، تو اس وقت کو بھی تھوڑا سا نکال. کیا ہے کہ جو آپ لوگوں نے محنت کری ہے 3 مہینے 4 مہینے یعنی پہلی سرمائی کے بعد سے، اس کو اس محنت کو مضبوط کرنے کا یہ وقت ہے. نہ امتحان تو ہو جائے گا اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی فیل بھی نہ ہوگا. آپ لوگوں نے وقت پورا دیا ہے تو کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ وہ جو محنت ہوئی نا، پابندی سے آپ لوگ آتے رہے آتے رہے آتے رہے، وقت پر پہنچے، ٹائم دیا یہاں پہ، اسباب سنے، اس محنت کو مضبوط کرنا ہے جمانا. وہ اسی وقت ہوگا کہ جتنا نصاب آپ نے اس وقت سے اب تک پڑھا ہے اس کو ایک ایک دفعہ دہرا دیں. ایک دفعہ تو کم از کم نظر کے سامنے سے وہ گزر جائے. جو یاد گیا کوئی اس طرح کی بات تھی، کوئی مسئلہ نہیں. یہ امتحان آئے اسی لیے رہے کہ وہ جو چھٹی ہو گئی تھی یا کوئی وقت رہ گیا تھا کسی کا تو وہ کور ہو جائے گا. سالانہ انشاءاللہ آ رہا ہے سامنے تو وہ کتاب پوری کی پوری تیار ہو. یہاں تو ابھی امتحان لینے والے آپ کے اساتذہ ہی ہیں. جگہ بھی آپ کی وہی ہے جہاں آپ آتے رہے. سب ماحول بھی وہی بنا ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں. وفاق کا جو امتحان آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ یہاں نہیں ہوگا امید ہے، بلکہ وہ کسی سینٹر میں آپ کو جانا پڑے گا. وہاں آپ کے یہ اساتذہ بھی نہیں ہوں گے، یہ شفیق اساتذہ. وہاں والے کون ہوں گے؟ وہ بھی دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہوں گے. سمجھ رہے؟ یہاں تو مولانا ناز صاحب محنت کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ وہ کچھ بات بات نہیں کرتے. پیپر دیا، پیپر لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کبھی کہیں گے پانی پینے جانا ہے، وہ یہ بھی کہیں گے 2 گھنٹے بعد جانا. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے، اجنبی ماحول اجنبی چیزیں ہوتی ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے. تو اگر یہ تیاری ہے اور آپ اپنی طرف سے مضبوطی کر لیں گے تو پھر اعتماد سے ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کریں گے محنت، وقت نکالیں گے. طیب بھائی نکالیں، آپ کو پوزیشن لینی ہے اس دفعہ انشاءاللہ. عبداللہ ٹھیک ہے. ہاں کل سے انشاءاللہ. کل سے ہمارے یہاں ایک ترتیب پیچھے سے دہرائی کی شروع ہو رہی ہے پیر کے دن سے. اس کا الگ سے شیڈول بنے گا. ہاں بن چکا ہے، وہ آ جائے گا گروپ پہ. دیکھیے ہاں گروپ میں شیئر ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ روزانہ تھوڑا کتاب جتنا ٹائم ہے نا پیر سے اتوار تک اس کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے کتابوں کے حساب سے. ہر کتاب کے لیے استاد محترم آئیں گے اور آپ کو مختصر الفاظ میں جو خلاصہ ہے امت کی باتیں وہ بتا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ٹائم وہی ہوگا 7 سے 9. 7 سے 9 صبح 7 بجے تک. میرا 7 سے 9 ہے، ہفتہ اتوار 8 سے 12. 8 سے 12 سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں تھیں جو خود آپ نہیں دیکھ سکے وہ بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے اس محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کتابوں کا اس تعلیم کا جو حق تھا ہم وہ ادا نہ کر سکے، اے اللہ محض اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، اے اللہ ہم سبھی ساتھیوں کو ان امتحانات میں خوب اچھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اعلی نمبروں سے کامیابی عطا فرما.
اے اللہ ہم سب کو اساتذہ کی دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ اساتذہ کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ فرما۔ اے اللہ جو جو ساتھی یہاں آئے، جنہوں نے وقت دیا، محنتیں کری، اے اللہ ہم سب کی محنتوں کو خوب خوب قبول فرما۔ اے اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کے ثمرات عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔